اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. اس کتاب میں ہماری گفتگو غسلوں کے بارے میں ہے اور ہم نے اس کو یعنی غسلوں کے بارے میں تقریباً کئی درس میں یہ بیان ہو چکا اور آخر میں کل یعنی گزشتہ درس میں غسل مس میت کے بارے میں بیان کیا، غسل میت کے بارے میں بیان کیا اور اس سے پہلے غسل مس میت کے بارے میں بیان کیا اور اس کا طریقہ کہ میت کو غسل کتنے دیے جاتے ہیں اور کیسے دیے جاتے ہیں ان سب کو ہم نے بیان کیا کہ اس کا کیا طریقہ ہے اور کتنے غسل دیے جائیں گے. ایسے ہی غسل مس میت کے بارے میں بتایا کہ غسل مس میت کب واجب ہوتا ہے. اسی طریقے سے یعنی ہم نے بہت سارے یعنی باتیں ہوئی ہیں غسل کے بارے میں جو ہم نے اس کتاب کے ضمن میں بیان کی ہیں. آج ہم ان غسلوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں یا ان غسلوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جو غسل خاص ہیں بانوان سے. بانوان یعنی خاران یعنی خواتین سے، جو خواتین سے خاص ہیں. بانو کہتے ہیں شہزادی کو، ٹھیک ہے، یعنی جو بانوان سے خاص ہیں یعنی جو خواتین سے خاص ہیں. کہہ رہے ہیں کہ غسل ہائے اختصاصی بانوان. اب تک جو غسل تھے جو آپ نے پڑھے یہ غسل مشترک تھے. مشترک یعنی مردوں اور عورتوں دونوں پر واجب ہوتے ہیں. مثلا غسل جنابت ہے تو وہ دونوں پر واجب ہوتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو. غسل مس میت ہے وہ دونوں پر واجب ہوتا ہے چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو. غسل میت سب پر واجب ہوتا ہے چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، مرنے والا مرد ہو یا مرنے والی عورت ہو یا جو مکلف ہے حسب یعنی تعین شرعی اس پر واجب ہے. مثلا مرد مردوں کو دیں اور عورتیں عورتوں کو دیں. مثلا جیسا موقع اور محل ہے جیسے شریعت کا حکم جہاں پایا جاتا ہے اس اعتبار سے یعنی مردوں پر واجب ہے اور اسی اعتبار سے پھر عورتوں پر بھی واجب ہے. یعنی یہ غسل تمام کے تمام کیا تھے؟ مشترک تھے جو سب کے لیے ضروری ہوتے ہیں. لیکن آج یہ غسل بعض غسل بتائے ہیں کہ جو خاص ہیں خواتین سے عورتوں سے. کہہ رہے ہیں کہ غسل ہائے اختصاصی بانوان، وہ خاص غسل کہ جو خواتین سے مخصوص ہیں. وہ 3 غسل ہیں: حیض، نفاس، استحاضہ. نمبر 1 حیض، نفاس اور استحاضہ. نمبر 1 خونی کے زن ہنگامے تولد بچے میں بیناد خون نفاس است. اب سوال یہ آ سکتا ہے آپ کے یعنی دماغ میں سوال ہو سکتا ہے، ذہن میں آ سکتا ہے کہ خون نفاس کسے کہتے ہیں یا خون حیض کسے کہتے ہیں یا خون استحاضہ کون سا خون ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ خون کے زن ہنگامے تولد بچے می بیناد خون نفاس است. وہ خون یعنی وہ خون کے زن جس کو خاتون عورت ہنگامے تولد بچہ جس وقت پر بچے کی ولادت ہو اس خون کو دیکھے، یعنی جس وقت خاتون بچے کی ولادت کے وقت خون کو دیکھے وہ خون نفاس ہے. خون نفاس است. اس خون کو کیا کہا جاتا ہے جو ولادت کے وقت آتا ہے؟ خون نفاس. نمبر 2 خون کے زن در ایام عادت ماہانے میں بیناد حیض است. وہ خون کہ جو خاتون یا عورت اپنی ایام عادت میں ہر مہینے دیکھتی ہے، یعنی وہ خون جو خواتین کو
ہر مہینے آتا ہے ان کی عادت کے اعتبار سے اسے خون حیض کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، وقتی کے زن از خون حیض و نفاس پاک شد باید برای نماز و کارہائی کے نیاز و طہارت دارد غسل کناد۔ نمبر 3، وہ خاتون یا وہ عورت کہ جو اپنے آپ کو حیض و نفاس سے پاک پائے، یعنی جب وہ خون حیض و نفاس سے پاک ہو جائے باید تو اسے چاہیے برائے نماز و کارہائی کے نیاز و طہارت دارد، اور وہ کام کہ جو جن میں طہارت ضروری ہے، جن میں طہارت کی حاجت ہوتی ہے، نیاز یعنی حاجت ضرورت، جن میں طہارت کی حاجت یا ضرورت ہوتی ہے غسل کناد، ان کے لیے غسل کرے۔ یعنی اگر کوئی عورت مثلا دم حیض یا دم نفاس یعنی خون حیض و خون نفاس سے پاک ہو جاتی ہے تو اب ان چیزوں کے لیے کہ جن میں طہارت شرط ہے اس کو غسل کرنا ہوگا، کیونکہ غسل کے بغیر مثلا نماز ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، یا روزہ ہے وہ غسل کے بغیر صحیح نہیں ہے۔ اور اگر کوئی خاتون یا مثلا کوئی عورت دم حیض یعنی خون حیض ایسے وقت میں دیکھ رہی ہے کہ جب نماز کا وقت تھوڑا سا، یہ میں آپ کو باہر سے بتا رہا ہوں علم و معلومات کے لیے تاکہ جو ہے وہ آپ کو مسئلہ شرعی یاد رہے اور یاد ہو۔ مثلا ایک خاتون دم حیض ایسے وقت میں دیکھتی ہے کہ جب نماز کا کچھ وقت گزر گیا، کچھ وقت یعنی اتنا وقت گزر گیا کہ وہ اس میں اس وقت کی نماز ادا کر سکتی تھی، یعنی وضو اور نماز کر سکتی تھی، اس نے اس وقت میں نماز نہیں پڑھی کسی بھی وجہ سے، چاہے کام کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کہالت کی وجہ سے، جو بھی وجہ رہی ہو، اور اب وہ خون حیض کو دیکھے تو اب اس کے اوپر کیا واجب ہے کہ جب وہ خون حیض سے پاک ہو جائے تو اس نماز کی قضا کرے، یعنی جو اس نے شروع میں یعنی آنے سے پہلے وقت ہو گیا، مثلا ظہر کی نماز کا وقت 12:30 بجے ہوتا ہے اس وقت مثلا، یا 12:40 پہ ہو رہا ہے مثلا، اور یہ خاتون دم حیض مثلا 1:40 پہ دیکھے، یعنی 1 گھنٹے کے بعد دیکھے، 1 گھنٹے کے بعد اس کو آنا شروع ہوا، تو 1 گھنٹے کے بعد اگر اس چیز کو دیکھتی ہے، لیکن 1 گھنٹہ گزر گیا نماز کا وقت ہوئے نماز کے وقت ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا، اب 1 گھنٹے میں یہ وضو کر کے نماز آرام سے پڑھ سکتی تھی، لیکن کسی وجہ سے، کام کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے، جو بھی وجہ ہے یا مجبوری نہیں پڑھ پائی، تو اب جب یہ پاک ہو جائے تو اس کے اوپر غسل کے بعد اس نماز کی قضا واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک خاتون ایسے وقت میں پاک ہوتی ہے کہ جب نماز ظہر کا مثلا اتنا وقت باقی ہے کہ وہ غسل کے بعد نماز ظہر ادا کر سکے، تو اب اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ غسل کرے اور نماز ظہر ادا کرے، اور اگر نہیں ایسا کیا تو پھر اس کی بھی قضا واجب ہے، یعنی اس پر واجب ہے کہ پاک ہونے کے بعد فوراً غسل کرے اور غسل کے بعد اس نماز کو ادا کرے جس کا وقت ہے۔ یہ معلومات کے لیے تھا، کیونکہ بہرحال یہ کتاب جو ہے تفصیلی نہیں ہے، لیکن ضرورت پڑتی ہے ان مسائل کی، تو اس لیے میں نے اس کو بیان کر دیا، دیگر کتابوں میں دیا ہے سب۔ بہرحال نمبر 4، یکے دیگر از خون ہائے کے زنہا می بیند۔ نمبر 4، وہ ایک خون کہ جس کو عورت دیکھے یا دیکھتی ہیں، استحاضہ است، ایک خون اور ہے، یکے دیگر از خون ہائے کے زنہا می بیند، ایک خون اور ہے کہ جس کو خواتین دیکھتی ہیں یا عورتیں دیکھتی ہیں، استحاضہ است، اسے استحاضہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم نے یہ خون 2 بیان کیے، یہ بیان کیا ہم نے خون حیض اور خون نفاس کو بیان کیا، تو ایک خون اور ہے کہ جس کو عورت یا عورتیں دیکھتی ہیں، اسے استحاضہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ انشاءاللہ پتہ نہیں اس میں دیا ہے نہیں دیا، یا بہرحال دیگر کتابوں میں آئے گا۔ استحاضے کی بھی 3 قسمیں ہیں، یا تو قلیلہ ہوگا یا متوسطہ ہوگا یا کثیرہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ نے احکام شریع میں اس کے احکام بھی پڑھے ہیں۔ احکام شریع جو آیت اللہ خوئی کی کتاب ہے جو شروع میں چلائی جاتی ہے،
پڑھی جاتی ہے، اس میں آپ نے اس کے احکام بھی پڑھے ہیں، تینوں کے استعاذہ قلیلہ کا کیا حکم ہے، متوسطہ کا کیا حکم ہے، اور کثیرہ کا کیا حکم ہے، اور کسے کہتے ہیں، وہ سب آپ پڑھ چکے ہیں۔ ودر برخیت موارد ان باید برائے نماز و عبادت آئی کہ نیاز و طہارت دارد غسل کنات، اور ایسے موقع پر کہ جب خاتون کوئی عورت یا استحاضہ والا خون دیکھے تو ان مواقع پر از موارد ان باید برائے نماز و عبادت آئی کہ نیاز و طہارت ان موارد میں، ان مواقعوں میں کہ جہاں پر طہارت کی شرط ہے، عورت کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، جہاں غسل اس میں بتایا گیا ہے، یعنی تمام، یعنی جہاں غسل کی حاجت ہوتی ہے استحاضہ میں، تو جہاں پر غسل واجب ہوتا ہے جتنی مقدار میں، یعنی جب غسل واجب ہوتا ہے، اگر عورت دم یعنی خون استحاضہ کو دیکھے کہ اس پر غسل واجب ہو جائے تو پھر جن چیزوں میں، جن عبادتوں میں طہارت شرط ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے غسل کرے۔ بہرحال آج ہماری گفتگو خاص ہے ان غسلوں کے بارے میں گفتگو ہے کہ جو خاص ہیں خواتین سے، وہ حیض ہے، نفاس ہے، استحاضہ ہے۔ نمبر 1، خونی کے زن، وہ خون کہ جس کو زن یعنی عورت ہنگام تولد بچے میں بینت، یعنی وہ خون کہ جس کو عورت بچے کی ولادت کے وقت دیکھتی ہے، خون نفاس است، وہ خون نفاس ہے، اسے خون نفاس کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، خونی کے زن در ایام عادت ماہانے میں بینت حیض است۔ نمبر 2، وہ خون کہ جس کو عورتیں ہر مہینے اپنی عادت کے دنوں میں دیکھتی ہیں، وہ خون حیض ہے۔ نمبر 3، وقتی کے زن از خون حیض و نفاس پاک شد۔ نمبر 3، جس وقت پر، وقتی کے جس وقت زن یعنی خواتین از خون حیض و نفاس پاک شد، خون حیض و نفاس سے پاک ہو جائیں، باید برائے نماز و کاروائی کے نیاز بطارت دارد غسل کنات، اسے چاہیے کہ جن کاموں میں یا جن عبادات میں اسے غسل کی یا طہارت کی ضرورت ہے تو چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ نمبر 4، یکے دیگر از خون آئی کے زنہا میبینن، ایک اور تیسرا خون ہے کہ جس کو عورتیں دیکھتی ہیں، جن کو عورتیں دیکھتی ہیں، استحاضہ است، وہ استحاضہ ہے، اسے استحاضہ کہا جاتا ہے۔ ودر برخیت موارد، اور بعض موارد پر، بعض مواقعوں پر ان باید چاہیے برائے نماز و عبادت آئی کہ وہ نماز اور عبادت کے لیے کہ جن میں کون سی عبادت کہ جن میں طہارت شرط ہے، کہ نیاز بطہارت دارد، وہ عبادت کہ جس میں طہارت چاہیے، یعنی جسے طہارت کی حاجت ہے، یعنی جس نماز کو یا جس عبادت کو بغیر طہارت کے نہیں پڑھ سکتے، کیا چاہیے؟ غسل کنان، یہ غسل کریں۔ یہ ہماری گفتگو تھی اب تک کی ان غسلوں کے بارے میں کہ جو خواتین سے خاص ہیں۔ بہرحال آج ہم نے اس گفتگو کو، یعنی غسلوں کی گفتگو کو تمام کیا۔ آخر میں ہم نے ان غسلوں کو بیان کیا کتاب کے اعتبار سے کہ جو غسل خواتین سے مخصوص ہیں یا جن غسلوں کی ضرورت خواتین کو ہی ہوتی ہے، بس صرف اور صرف خواتین کو ہوتی ہے، وہ ہم نے بیان کیا۔ اور یہ ہم گزشتہ بارہ کہہ چکے اور صاحب کتاب اس بات کو بیان کر چکے کہ تمام غسلوں کا طریقہ ایک ہی ہے، کرنے کا طریقہ سب کا ایک ہی ہے، بس نیت کا فرق ہے، باقی سب ایک ہی ہیں۔ لہذا غسل کی بات کو تمام کرنے کے بعد ہم تیمم کی گفتگو اور بحث میں داخل ہوں گے اور ہو رہے ہیں۔ تیمم کیا ہے؟ تیمم ایک ایسی طہارت ہے کہ جس کو انسان اس وقت انجام دیتا ہے کہ جب پانی نہ مل سکے۔ مکلف کب انجام دیتا ہے، کب کرتا ہے تیمم؟ جب
پانی نہ مل سکے، پانی نہ مل رہا ہو، یا پانی تو ہو لیکن اس کے یعنی استعمال کرنے میں مانع ہو، یعنی پانی تو موجود ہے لیکن پانی کا استعمال کرنا کیا ہے؟ منع ہے، صحیح نہیں ہے کسی وجہ سے، چاہے وہ بیماری کی وجہ سے ہے، مرض کی وجہ سے ہے، یا پانی تو ہے لیکن اس کو مقدور، اس کی یعنی قدرت میں نہیں ہے کہ اسے حاصل کر سکے، پانی تو ہے موجود ہے لیکن وہ اسے استعمال نہیں کر سکتا کسی وجہ سے، صحیح استعمال نہیں کر سکتا، مثلا پانی ہے اس کا نہیں ہے تو گویا ہے ہی نہیں، یا پانی ہے لیکن کوئی درندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، خطرہ ہے اس کے نزدیک جائے گا، تو کل ملا کر یہ ہے کہ پانی نہیں ہے، یا اس کے حاصل کرنے کی قدرت نہیں ہے، یا اس قدر مہنگا ہے کہ ہم قیمت نہیں دے سکتے، اتنا مہنگا ہے، بہت زیادہ مہنگا، قیمت ہم نہیں دے سکتے، صحیح مثلا، تو ایسے موقع پر کیا حکم ہے کہ تیمم کرے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، قرآن کریم کا حکم ہے کہ اگر یہاں پر انسان تیمم کرے، کل انشاءاللہ ہم بتائیں گے تیمم کا طریقہ، تیمم کیسے کیا جاتا ہے، آج کے لیے ہم اتنا ہی یعنی یہیں پر تمام کرتے ہیں کیونکہ درس ورنہ بیچ میں رہ جائے گا، کہ تیمم کب کیا جاتا ہے، تیمم کا جو مرتبہ ہے وہ اس وقت ہے جب ہم وضو یا غسل نہ کر سکتے ہوں، تو پھر تیمم غسل یا وضو کے بدلے کیا جائے گا، کب کیا جاتا ہے؟ جب انسان کو مثلا پانی نہ ملے یا پانی کا استعمال منع ہو، یعنی پانی کا استعمال کرنے میں کوئی خطرہ ہو، گویا وہ استعمال نہ کر سکے پانی کو، تو اس وقت پر تیمم کیا جاتا ہے، انشاءاللہ آنے والے درس میں اس پر گفتگو ہوگی اور بیان کیا جائے گا، بتایا جائے گا تیمم کا طریقہ کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، کس چیز پر کیا جاتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا اس کا طریقہ ہے اور کیسے تیمم کا انجام دیا جا سکتا ہے، یہ سب اللہ عز و جل کے احکام ہیں، حکم ہے کہ جو مولا عز و جل نے اپنے بندوں کو دیے ہیں اور ان کو انجام دینے کے لیے حکم فرمایا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو مثلا وضو کرو، یا مثلا کوئی انسان غسل کی حاجت رکھتا ہے تو غسل کرے، ان دونوں کو نہیں کر سکتا تو پھر اس کے بدلے، جس کو نہیں کر سکتا اس کے بدلے تیمم کرے اور نماز کو یا اس عبادت کو انجام دے جس میں طہارت شرط ہے۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل ہم تیمم کی بحث کو شروع کرتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔